کیا اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا رشتہ آ جاتا ہے، والدین شادی کر دیتے ہیں، پھر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ساس وغیرہ کی طرف سے بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، لیکن ہمارے گھر والے پریشر کرتے ہیں کہ گھر بسا لو، وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر خودکشی بھی ہمارے اسلام میں حرام ہے، تو پھر لڑکی کیا کرے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ بالکل صحیح کہا، ان خاتون نے نام نہیں لکھا، بالکل صحیح بات کی ہے۔ بعض دفعہ لڑکی رخصت ہو کے جب جاتی ہے تو سسرال میں واقعی ظلم ہوتا ہے، سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ لڑکیاں آ کے سسرال کے ظلم اور شوہر کے ظلم کی اپنے والدین سے شکایت کرتے ہیں تو والدین بس ان کا منہ بند کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے جیسے ہے گزارا کرو۔ یہ بہت بے مروتی کی بات ہے۔ ایسے والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جب لڑکی کو گھر میں سے رخصت کیا نا، گویا ایک ٹینشن تھی جو ہم نے اپنے سر سے اتاری ہے اور اب ہم اس ٹینشن کو دوبارہ نہیں پال سکتے۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، وہ ٹینشن اور عذاب نہیں ہے، اور اولاد سے تعلق ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو رخصت کر دیا تو اس نیت سے نہیں کہ ایک بوجھ ہم نے سر سے اٹھا رہا ہے، دفع کرو اس کو، یہاں سے چلی گئی، تو اس نیت سے آپ اس کو رخصت نہ کریں۔ وہ ابھی بھی آپ کی بچی ہے، اگر وہ واقعی ظلم ہو رہا ہے، وہ بتاتی ہے تو اسے سنیں بیٹھ کے۔ اگر اس بچی کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اس کے شوہر کی غلطی ہے تو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کریں، اس کی ساس کی غلطی ہے تو چھوٹے موٹی تو اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی بتا رہی ہے آپ نے جا کے ساس سے اور شوہر سے اس کے لڑنا شروع کر دیا، اس سے تو معاملہ اور خراب ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اس کو سمجھائیں بھائی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر بچی کا ساتھ دینا چاہیے۔ پہلی کوشش اصلاح کی ہو، شوہر سدھر جائے، ساس سدھر جائے، نہیں سدھر رہے تو پھر پوری زندگی اس کی برباد نہ کریں، علیحدگی کی طرف جائیں، اس سے لڑکے سے طلاق لے کے اس کے کہیں اور عدت کے بعد اس کی شادی کریں۔ میں نے بہت گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لڑکیاں نفسیاتی مریضہ بنتے ہوئے دیکھی ہیں، ساس کے ظلم کی وجہ سے، شوہر کے ظلم کی وجہ سے، نندوں کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی ہیں اور بالآخر نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہیں اور دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، لیکن ماں باپ بس وہ ٹینشن جو ہے نا وہیں رہو، ہمارے پاس نہ ہو، بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ بہت بے شرمی کی بات ہے۔ آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہے، جو خونی رشتہ ہے، وہ موت تک اللہ نے، بلکہ آخرت میں بھی وہ ہوگا، میدان حشر میں بھی ہوگا، تو اس کا ایسے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ فیملی منصوبہ بندی اور اسلام۔ لیڈی ہیلتھ ورکر کی جاب کیسی ہے، جس میں منصوبہ بندی کے بارے میں خواتین کو آگاہی دینا بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو فیملی پلاننگ چل رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کا مقصد خواتین کی ہیلتھ نہیں ہے، اس کا مقصد ہماری نسل کو ختم کر کے برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں سے ایک فتویٰ بھی شائع کیا گیا تھا جامعۃ الرشید میں کہ اس ادارے میں جاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ایسا اگر آپ کے ذمہ کام لگائے جس کا براہ راست نسل روکنا یا اس کی ترغیب دینے سے تعلق نہیں ہے، واقعی کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہیں، ان کو حمل ضائع کرانے کی ضرورت ہے، وہ نہیں کیا تو وہ خاتون کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو ایسے کاموں میں تعاون یہ جائز ہے، کیونکہ جو جائز کام ہے اس میں جاب بھی جائز ہے۔ لیکن پورے ادارے کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس کا بیسک مقصد نسل کو روکنا ہے۔ خواتین کو بار بار سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، 2 بچے ہو گئے، تیسرا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بیسک ہی اس کی غلط ہے۔ تو اس لیے اس ادارے میں خواتین کو جاب نہیں کرنی چاہیے، انسانیت کی خدمت کریں آپ۔ ہاں، کوئی لیڈی ڈاکٹر اگر کسی بچے کا جو 4 مہینے سے پہلے حمل گرائے یا اس کے بارے میں معلومات لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ واقعی کسی عورت کو ضرورت ہوگی تو پھر میں یہ کام کروں گی، تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، عورت کی جان بچانے کے لیے۔